السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور دعوت دینے والوں کو بھی رب تعالی جل شانہ اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع بیانات۔ تاریخ ابن عساکر اور جامع الصغیر میں مرقوم ہے کہ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، ابھی پہنچنے میں ایک رات کا سفر باقی تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے رہ گئے اور فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھل سکی، بلکہ سورج نکل آیا اور ایک نیزہ کے برابر بلند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ہم تو سونے لگے ہیں، تم ہماری فجر کا خیال رکھنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو فرمایا تھا، لیکن مجھے بھی اس ذات نے سلا دیا جس نے آپ کو سلائے رکھا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے، پھر فجر کی نماز قضا پڑی۔ اس کے بعد رب تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے مضبوط کڑا تقوی کا کلمہ یعنی کلمہ شہادت ہے، اور سب سے بہترین ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے اچھا بیان قرآن ہے۔ سب سے بہترین کام وہ ہیں جو عظیمت اور پختگی والے ہوں، جن کا کرنا اللہ رب العزت نے ضروری قرار دیا ہے، اور سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کیے گئے ہوں، اور سب سے اچھی سیرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، اور سب سے زیادہ عزت والی موت شہید کی ہے، اور سب سے زیادہ اندھا پن ہدایت کے بعد گمراہ ہونا ہے، اور بہترین علم وہ ہے جو نفع دے، بہترین سیرت وہ ہے جس پر چلا جائے، اور سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے، اور جو مال کم ہو اور انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور انسان کو اللہ رب العزت سے غافل کر دے۔ اللہ رب العزت سے معذرت چاہنے کا سب سے برا وقت موت کے آنے کا وقت ہے، اور سب سے بڑی ندامت وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی۔ اور کچھ لوگ
ہر نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے، اور سب سے بڑا گناہ زبان کا جھوٹ بولنا ہے، اور سب سے بہترین مالداری دل کا غنا ہے، اور بہترین توشہ تقوی ہے۔ حکمت کی جڑ اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ جو باتیں دل میں جمتی ہیں ان میں سب سے بہترین یقین ہے۔ اسلام میں شک کرنا کفر ہے، مردہ پر واویلا کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور مال غنیمت میں خیانت کرنا جہنم کے ڈھیر میں سے ہے، اور جس خزانے کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے داغ لگائے جائیں۔ شعر و شاعری ابلیس کی بانسری ہے، اکثر اشعار شیطانی کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، عورتیں شیطان کا جال ہیں، عورتوں کو ذریعہ بنا کر شیطان بہت سے برے کام کرا لیتا ہے۔ جوانی دیوانگی کا ایک حصہ ہے، اور سب سے بری کمائی سود کی ہے، اور سب سے بری کھانے کی چیز یتیم کا مال ہے، اور خوش قسمت وہ ہیں جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بدبخت ہوا ہے۔ آخرکار تم میں سے ہر آدمی 4 ہاتھ جگہ یعنی قبر میں جائے گا، اور اعمال کا دار و مدار آخری وقت کے عمل پر ہے، اور سب سے بری روایتیں وہ ہیں جو جھوٹی ہوں، اور ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ مومن کو برا بھلا کہنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ مومن کو قتل کرنا کفر جیسا گناہ ہے۔ مومن کی غیبت کرنا خدا کی نافرمانی ہے۔ اس کے مال کا احترام ایسے ہی ضروری ہے جیسے اس کے خون کا اہتمام ضروری ہے۔ جو اللہ رب العزت پر قسم کھاتا ہے، مثلا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں شخص جہنم میں ضرور داخل ہوگا، رب تعالیٰ جل شانہ اس کا جھوٹا ہونا ضرور ثابت کر دیں گے، اور جس غلط بات کے ہونے کی قسم کھائی تھی اللہ رب العزت اس کے خلاف کریں گے۔ جو دوسروں سے درگزر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے، اور جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے معاف فرمائیں گے۔ جو اپنا غصہ دبائے گا اللہ رب العزت اسے اجر دیں گے، اور جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ رب العزت اسے بدلہ دیں گے۔ جو اپنے نیک اعمال سے دنیا میں شہرت چاہے گا رب تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو سنائیں گے کہ یہ عمل اخلاص سے نہیں کرتا تھا بلکہ شہرت کے لیے کرتا تھا۔ جو صبر کرے گا اللہ رب العزت اس کا اجر بڑھائیں گے۔ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا اللہ رب العزت اسے عذاب دیں گے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما۔ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ جل شانہ ان قیمتی فرمودات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا تفصیلی بیان فرمایا، اس پر اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی نیکی کی ترغیب دیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل تابعداری کی دعوت دیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسے کریم نبی جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوں آج ہم انہیں بھول جائیں اور ان کی پیروی سے اجتناب کریں، یہ تو بہت بڑی غفلت کی بات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔